اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الادعیۃ فی الصباح والمساء، صبح شام کی دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 66، عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم یہ کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ مطلب، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ پھر قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة۔ رواہ البخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کے وقت یہ کلمات کہے یقین کے ساتھ اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس دعا کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں توبہ کے تمام ممکنہ معنی شامل ہیں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے کیے گئے اس وعدے پر قائم ہوں جو عالم ارواح میں تو نے مجھ سے لیا تھا، میں قیام حشر پر یقین رکھتا ہوں، اور تیری ملاقات اور جزا و سزا کے وعدے پر میرا مکمل ایمان اور اعتقاد ہے۔ اس میں اپنے قصور اور عجز کا اعتراف ہے، یعنی میں تیری عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی ہمت استطاعت کے مطابق تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے اور پھر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، اور اس کے بعد گناہوں کی معافی کی درخواست ہے۔ اس طرح یہ دعا بہت جامع بن گئی ہے۔